بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا کہ چاہے ایمان والے ہیں چاہے کفار ہیں کفر والے ہیں کفر کے جتنے طبقے ہیں سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جو اللہ والے ہیں ایمان والے ہیں وہ جنت جائیں گے، جو کفار ہیں وہ جہنم جائیں گے. ایمان والوں کا فیصلہ جنت جانے کے ساتھ، کفر والوں کا فیصلہ جہنم جانے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اتنے طبقے کفار کے بیان فرمائے، یہود، نصارہ، صابئین، مشرکین. لیکن سب کو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہذان خصمان، یہ دو قسم کے جھگڑالو ہیں، کیونکہ ایک کفر والے ہیں ایک ایمان والے ہیں. اصل تو وصف کی لڑائی ہے، ایمان کے وصف والے ہیں یا کفر کے وصف والے ہیں. تو جتنے طبقے کفار کے ہیں وہ کفر کے وصف والے ہیں. حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، چاہے جس صورت میں ہو. اس وجہ سے فرمایا ہذان خصمان، دو جھگڑالو ہیں، فی ربہم اختصموا. ہذان خصمان اختصموا، یہ دو جھگڑالو ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا لباس کاٹا جائے گا، یعنی جہنم آگ کا لباس بنا کر ان کو پہنایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد دوسری سزا کیا ہوگی؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور پھر ان کے جو پیٹ کے اندر والی چیزیں ہیں وہ پگھل جائیں گی اور چمڑے جل جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ گرم پانی اتنا سخت گرم ہوگا، اگر چمڑوں کے اوپر سے جائے گا، جسم کے اوپر سے جائے گا تو چمڑے جلا کے رکھ دے گا. اگر وہ پیئیں گے، ان کو پلایا جائے گا تو اندر کی آنتیں وغیرہ پگھل کر نیچے سے نکل جائیں گی. لیکن موت نہیں ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں جہنمی لوگ نہ مریں گے نہ جیئیں گے. موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے. زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ساری تکلیف ہی تکلیف ہے. تکلیف میں کیا زندگی ہے؟ اور موت ہے ہی نہیں کہ جان چھوٹے اس سے. اس وجہ سے کفار کے لیے اللہ تعالی نے 3 قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں. پہلے قسم کا عذاب انہیں جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. جہنم کا لباس پہنانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا تو آگ ان کے اوپر سے آ رہی ہوگی، نیچے جا رہی ہوگی، جیسے لباس نے لپیٹے ہوئے ہوتا ہے. آگ کے جھڑکوں نے، آگ کی بھڑک نے ان کو لپیٹا ہوا ہوگا اور آگ کے شعلوں نے انہیں لپیٹا ہوا ہوگا. اور اس کے بعد دوسری سزا کیا ہوگی؟ دوسری سزا یہ ہوگی کہ یسہر بہ
دوسری سزا یہ ہے کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم پانی ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا، جسموں پر جائے گا تو چمڑے جل جائیں گے، پلایا جائے گا تو یسحر بہ ما فی بطونہم، پگھال دیے جائیں گی وہ چیزیں اس پانی کے ذریعے، جو کچھ پیٹوں میں ہے وہ پگھل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، تیسرا عذاب کیا ہوگا، ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جن کے ذریعے فرشتے ان کی پٹائی کریں گے۔ مقامع گرز ہوں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرز ہوں گے۔ مقام مقمع ان کی جمع ہے، اور مقمع اسم اعلیٰ صغرا ہے، اور مقمع کل کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اسم اعلیٰ وسطی، کہ مارنے کے جو آلے ہوں گے، قمع کرنے، قمع کا معنی جڑ سے اکھیڑ دینے والے، یعنی بہت سخت، من حدید معنی لوہا، لوہے کے گرز ہوں گے بڑے سخت، ان کی ان سے پٹائی بھی ہوگی۔ تو ایک عذاب یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ لپیٹی رہے گی، دوسرا عذاب یہ ہے کہ گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا، پلایا جائے گا، تیسرا عذاب یہ ہے کہ ان کو لوہے کے گرزوں سے پٹائی کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کفر جیسی مصیبت سے بچائے، ایمان کی دولت پر ہمیشہ قائم فرمائے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا